اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ عنوان ہے کتاب الایلاء اور مسئلہ نمبر ہے 650۔ علیکم السلام۔ الایلاء هو الحلف على ترک وطء الزوجۃ دائمہ قبولا اما ابدا او مدتا تزید على 4 اشہر لغرض الاضرار بها۔ ایلا جو ہے وہ قسم ہے، لیکن کون سی قسم ہے؟ یہ خاص قسم کی قسم ہے اور اس کے شریعت میں کیا ہے؟ الگ احکام ہے۔ اگرچہ اس طرح کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، حرام کام ہے، لیکن پھر بھی کوئی اگر اس طرح کی قسم کھا لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر کفارہ وغیرہ سارے احکام مرتب ہوتے ہیں، جیسے کہ زہار تھا۔ زہار بھی حرام کام ہے، لیکن اس کے اوپر بھی کیا ہے؟ احکام مرتب ہو جاتے ہیں۔ ایلا میں کیا ہوتا ہے کہ هو الحلف، قسم کھاتا ہے، قسم ہوتی ہے کہ علی ترک وطء الزوجۃ دائمہ، کہ انسان جو ہے وہ جو دائمہ بیوی ہے، عقد متوالی نہیں، دائمہ بیوی سے جو ہے وہ وطی کو کیا کرے گا؟ ترک کرے گا۔ کون سے جماع کو؟ قبولاً، قبول میں کیا ہے؟ جماع کرنے کو ترک کرے گا۔ اما ابداً، یا تو ہمیشہ کے لیے قسم کھاتا ہے کہ کبھی بھی جماع نہیں کروں گا، او مدتاً، یا اتنی مدت کے لیے نہیں کروں گا کہ تزید علی 4 اشہر، کہ جو مدت کیا ہے؟ 4 مہینے سے کیا ہو؟ زیادہ کی ہو، کیونکہ 4 مہینے سے زیادہ یا ہمیشہ کے لیے بیوی سے جماع نہ کرنا بیوی کی رضایت کے بغیر یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہوتا، تو یہ ناجائز کام کی قسم ہے۔ آگے کتاب الیمین میں آئے گا کہ جو دیگر قسمیں ہوتی ہیں وہ انسان ناجائز کاموں کی قسم نہیں کھا سکتا، بلکہ اگر ناجائز نہ بھی ہو، کوئی چیز مکروہ ہو تو اس کی قسم بھی نہیں کھا سکتا۔ وہ چیز ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر رجحان پایا جاتا ہو، کوئی اچھی چیز ہو تو۔ لیکن یہ ان باقی یمین سے ہٹ کے، باقی قسموں سے ہٹ کے، یہ ایلا کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ یہ قسم جو ہے وہ ایک مرجوح چیز کی، اور بعض کا جو چیز حرام ہوتی ہے بیوی کی اجازت کے بغیر، اس کی بھی کیا یہ قسم صحیح ہو جاتی ہے۔ یعنی صحیح کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے اپنے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں کفارہ وغیرہ کے۔ اچھا، اس قسم کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ لغرض الاضرار بہا، کہ بیوی کو کیا پہنچائے؟ اس سے نقصان پہنچائے، بیوی کو تکلیف پہنچائے، نقصان پہنچائے۔ اور اگر یہ مقصد نہ ہو بیوی کو نقصان پہنچانا، آگے بیان کریں گے کہ اس کی کوئی اپنی بیماری ہے، کوئی اس طرح کی موذی بیماری ہے جو پھیل سکتی ہے، جس کی وجہ سے اس نے یہ قسم کھائی ہے، تو پھر تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بلکہ الٹا کیا ہو گیا؟ بیوی کو نقصان سے بچانے کے لیے کیا اس نے قسم کھائی ہے، تو وہ اور کیا بہتر ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے فلا یتحقق الالا بالحلف، اس کی پھر وضاحت کر رہے ہیں مزید کہ ایلا کا چونکہ ہم نے دائرہ تنگ کر دیا، تو لہذا جو ہے وہ ایلا بالحلف، اس حلف کے ذریعے سے متحقق نہیں ہوتی کہ علی ترک وطء المتمتع بها، کہ جس میں قسم کس کے اوپر ہوتی ہے کہ متع والی بیوی سے جماع نہیں کرے گا، جبکہ ایلا میں کیا ہوتی ہے؟ زوجہ دائمی ہونا شرط ہے۔ ولا بالحلف علی ترک وطء دائمۃ مدتا لا تزید علی 4 اشہر، اور نہ ہی یہ ایلا متحقق ہوتی ہے کہ قسم کھائے ایک ایسی دائمہ بیوی سے وطی کرنے کے ترک پر کہ جو اتنی مدت ہو کہ لا تزید ہو، جو 4 مہینے سے زیادہ ہی نہ ہو۔ 4 مہینے سے کم ہے تو پھر بھی ایلا کیا متحقق نہیں ہوگی، پھر وہ یمین کے احکام ہم دیکھیں گے۔ اگر یمین کی شرائط پوری ہوں گی تو پھر کیا ہے؟ وہ نافذ ہوگی، وگرنہ وہ بھی نافذ نہیں ہوگی۔ ولا فیما، اور اسی طریقے سے اس صورت میں بھی ایلا متحقق نہیں ہوتی کہ اذا کان لدفع ضرر الوطء عن نفسه، کہ جب وطی کا اور جماع کا جو نقصان ہے عن نفسه، اس کو اپنا نقصان ہے، تو اس نے خود کو نقصان سے بچانے کے لیے کیا ہے؟ یہ قسم کھائی ہے۔ او عنہما، یا ایک ایسا نقصان ہے کہ جو دونوں کے متعلق ہے، کہ دونوں کیا مریض ہو سکتے ہیں، بیمار ہو سکتے ہیں، تو پھر اس وجہ سے کیا اپنے قسم کھائی ہے۔ او لنحو ذالک، یا اس کے علاوہ کوئی اور ہدف ہے، یعنی اس ہدف میں اضرار بہا، بیوی کو نقصان پہنچانا، یہ ہدف نہیں ہے، اس سے ہٹ کے کوئی بھی اگر ہدف ہے تو پھر بھی یہ ایلا کیا متحقق نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی تعریف میں یہ چیز ہے کہ اضرار بہا، بیوی کو کیا اس کے ذریعے سے نقصان پہنچانا مقصود ہو۔ کما یعتبر فیہ ایضا، جیسے کہ اس ایلا میں یہ بات بھی معتبر ہوتی ہے کہ زوجہ کیا ہو؟ مدخول بہا ہو، ولو دبرا،
فلا يتحقق بالحلف على ترک وطئ غیر المدخول بها، اگر غیر مدخول بها بیوی ہے تو پھر اس کے ساتھ قسم کھاتا رہے تو اس سے بھی یہ حلف کیا متحقق نہیں ہوگی۔ نام تنعقد الیمین، یعنی ایلا تو متحقق نہیں ہوگی لیکن جو عام قسم ہے وہ متحقق ہو جائے گی۔ لام تنعقد الیمین فی جمیع ذالک، ان تمام صورتوں میں یمین منعقد ہو جائے گی، وتترتب علیہ آثارها، اور اس یمین کے اوپر جو اس کے آثار ہیں وہ بھی مرتب ہوں گے، یعنی کفارہ وغیرہ توڑنے کے اوپر وہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ کب؟ مع اجتماع شروط ہی، مع اجتماع شروط الیمین، کہ جب یمین کے جو شروط بعد میں بیان کریں گے کتاب الیمین میں وہ کیا ہیں اس کے اندر موجود ہوں۔ یعنی ان شروط میں سے بنیادی شرط کیا رہتی ہے کہ کسی اچھے کام کی کیا قسم کھائی جائے جو عرفاً یا شرعی طور پہ اچھا ہو۔ تو اگر یہ عرفی طور پہ یا شرعی طور پہ اچھا کام ثابت نہ ہوا تو پھر یہ قسم یمین بھی کیا منعقد نہیں ہوگی، کوئی قسم بھی کیا منعقد نہیں ہوگی۔ یعتبر فی المؤلی، مؤلی یعنی الا کرنے والا، اس طرح کی قسم کھانے والا، اس کے اندر یہ شرائط رہتی ہیں کہ وہ بالغ ہو، عاقل ہو، مختار ہو اور قاصدن ہو، ارادہ اور قصد بھی اس کا یہی ہو کہ بیوی کو نقصان پہنچائے اور اس طرح کی قسم کھائے۔ فلا یقع الالاء من الصغیر، نابالغ سے الا متحقق نہیں ہوتی، مجنون سے، والمکرہ جس سے مجبور کر دیا گیا ہو، اسی طریقے سے والحاضل، حاضل کیا ہے قاصدن کے مقابلے میں، حاضل یعنی وہ قصد اور ارادی اس کا نہیں ہوتا، والسکران وہ بھی قاصدن کی وجہ سے آ گیا کیونکہ جو بندہ نشے میں ہے اس کا بھی کیا ارادہ و قصد نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے وہ بندہ کہ من اشتد بہ الغضب، جس کے اوپر کیا ہے غصے کا اتنا شدید غلبہ ہو جائے کہ حتی سلبہ قصدہ، یہاں تک کہ یہ غصہ کیا ہے اس کے قصد کو، اس کے ارادے کو کیا ختم کر دے، او اختیار ہو یا اس کا اپنے اختیار ہی کیا ختم ہو جائے، اس طرح کی کیفیت بن جائے غصے کی۔ تو چونکہ ان تمام صورتوں میں قصد ختم ہو جاتا ہے تو لہذا جو ہے وہ یہ ایلا متحقق نہیں ہوگی۔ وہ یعتبر ان یکون قادرا علی العلاج، اور یہ بھی شرط اس کے اندر رہتی ہے کہ جو قسم کھانے والا ہے وہ علاج بھی معنی دخول، کہ وہ دخول کرنے کے اوپر قادر ہو۔ فلا یقع من العنین والمجبوب، عنین یعنی جس کا عضو کے اندر انتشار پیدا نہیں ہوتا، ہاں قادرن علی العلاج، علاج دخول کے اوپر کہ دخول بھی کر سکتا ہو، اگر وہ نامرد ہے، عنین یعنی نامرد، عضو کے اندر کیا انتشار پیدا نہیں ہوتا، وہ اگر قسم کھا رہا ہے تو وہ بھی متحقق نہیں ہوگی۔ مجبوب جب سے ہے، جس کا جو اعلیٰ تناسل ہے وہ کٹا ہوا ہے تو اس کی بھی کیا قسم متحقق نہیں ہوگی۔ تو قسم کھائے یا نہ کھائے وہ جماعت ویسے بھی کیا نہیں کر سکتا۔ لا ینعقد الالا کا مطلق الیمین، جیسے یمین جو قسمیں ہوتی ہیں اسی طرح سے الا بھی جو ہے وہ منعقد نہیں ہوتا الا بسم اللہ تعالی، مگر اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ کون سا نام؟ المختص بہ، اللہ کے بہت سارے اسماء ہیں، اسماء حسنہ، تو وہ اسماء کے جو اللہ کے ساتھ خاص کیا سمجھے جاتے ہیں، اللہ کا لفظ خاص سمجھا جاتا ہے، خالق کا، رازق کا، اور کیا رحمان اور رحیم، یہ لفظ کیا خاص سمجھے جاتے ہیں۔ او ما ینصرف و اطلاق الیہ، یا وہ ایک ایسا اسم ہونا چاہیے کہ اطلاق، کہ جس کو اگر مطلق طور پہ استعمال کریں تو اس کا انصراف کس کی طرف ہوتا ہو؟ الیہ، اللہ کی طرف انصراف ہوتا ہو۔ جیسے رب ہے تو اگر رب البیت استعمال کرتے ہیں تو وہ انصراف اللہ کی طرف نہیں ہوتا، وہ جو گھر کا سربراہ ہے، ارباب، رب الفندق۔ لیکن اگر مطلق استعمال کرتے ہیں تو اس کا انصراف کس کی طرف ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ تو رب کے ساتھ کھاتا ہے قسم کہ میرا رب، تو وہ بھی یہی مراد ہے۔ ولو فی مقام الحلف، اگرچہ قسم کھاتے ہوئے جو ہے وہ انصراف اسی طرف ہو رہا ہے، یعنی ویسے وہ جو لفظ ہے، فرض کریں جو مالک لفظ ہے کہ میں اپنے مالک کی قسم کھاتا ہوں، تو یہ نوکر ہے، اس کے اپنے مالک ہیں، تو ویسے جو ہے وہ مالک کا لفظ بولتے ہیں تو اس کے اپنے آقا سمجھے جاتے ہیں، لیکن جب یہ قسم کھا رہے ہیں نا کہ میں اپنے مالک کی قسم کھاتا ہوں، یوں کر کے جملہ استعمال کیا، تو پھر تو سیدھا سیدھا لوگ یہی سمجھیں گے کہ اپنے ہوٹل کے مالک کی قسم نہیں کھا رہا بلکہ کس کی کھا رہا ہے؟ اللہ کی قسم کیا کھا رہا ہے، تو یہ کافی ہے۔ ولا یعتبر فیہ العربیہ، اس الا میں جو ہے وہ عربی میں قسم کھانا معتبر نہیں ہوتا۔ ولا اللفظ الصریح فی کون المحلوف علیہ ترک الجماع قبلا، اور نہ ہی لفظ صریح ضروری ہوتا ہے کس بات میں؟ کہ محلوف علیہ، کہ جس بات کے اوپر قسم کھا رہا ہے وہ کیا ہو؟ ترک الجماع قبلا، کہ قبول میں جماع نہیں کروں گا۔ یہ والے لفظ بھی کیا ہے؟ واضح الفاظ ضروری نہیں ہے، اشارہ کنایتاً بھی کوئی ایسا لفظ بول دے تو وہ بھی کافی ہے۔
بل المعتبر، بلکہ معتبر کیا ہے کہ صدق کونی حالفاً علی ترک ذالک العمل، کہ وہ بندہ جی قسم کھا رہا ہو اس عمل کے ترک کرنے کے اوپر، بلفظ ظاہر فی، ایک ایسے لفظ کے ذریعے سے کہ جس کا عام طور پہ ظہور اور معنی اسی بات میں کیا ظاہر ہوتا ہو کہ وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ میں کیا جمع نہیں کروں گا۔ فیکفی قولو، اگر وہ یہی کہتا ہے کہ لا اوکے میں تمہارے ساتھ بتی نہیں کروں گا، لا جامع اوکے جمع نہیں کروں گا، یا کہ لا امس اوکے تمہیں مسی نہیں کروں گا، بل وقول، اگر وہ یوں کہتا ہے کہ لا جمع رأسی و رأسک وسادتاً، کہ تمہارا اور میرا سر جو ہے وہ ایک تکیے پہ یا ایک جو ہے وہ بستر کے اوپر کیا جمع نہ ہو، تو یہ بھی کیا درست ہے۔ اذا قصد بھی ترک الجمع، قصد ہونا چاہیے جب اس کی نیت اس سے کیا ہو جمع کو ترک کرنا، تو اس طرح کی تعبیریں استعمال کر سکتا ہے کہ آج کے بعد تمہارے ساتھ نہیں سوؤں گا، تو سونے کا لفظ استعمال کیا تو اس کا مقصد اس سے کیا تھا، یعنی جمع نہیں کروں گا۔ اذا تم الالاء بشرائط، اگر الا جو ہے وہ متحقق ہو جاتا ہے، اس کے اندر ساری شرائط موجود ہیں، تو اب خاتون کو نقصان ہوگا، ٹھیک ہے، شوہر اس کا ہے لیکن وہ جمع وغیرہ نہیں کرے گا، تو فإن صبرت المرأة، تو اگر تو خاتون صبر کرے، مع امتناع یعنی المواقعات، جبکہ امتناع زوج شوہر جو ہے وہ انکاری ہو مواقع کس سے، جمع کرنے سے، تو فہو، پھر تو بات واضح ہے، خاتون بھی جمع نہیں چاہتی، صبر کر رہی ہے، تو وہ بھی جمع نہیں کر رہا، پھر تو واضح ہے۔ وَإِلَّا، اگر وہ صبر نہیں کرنا چاہتی تو فَلَهَا أَن تَرْفَعَ أَمْرَهَا إِلَى الْحَاكِمِ الشَّرْعِيِّ، تو پھر اس کو یہ شریعت اختیار دیتی ہے کہ اپنا معاملہ کس کے پاس لے کر جائے، حاکم شرعی کے پاس لے کر جائے۔ فَيُنذِرُهُ الْحَاكِمُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، ینذر انذار یعنی مہلت دینا، تو حاکم شرع کیا دے گا، اس کے شوہر کو 4 مہینے کی مہلت دے گا۔ فَإِن رَجَعَ وَوَاقَعَ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ فَهُوَ، اگر تو وہ اپنی قسم سے پلٹ جائے اور اس کے ساتھ جمع کر دے تو پھر تو کیا یہ بات مسئلہ حل ہو گیا۔ وَإِلَّا، وگرنہ کیا ہے، الزمہ بأحد الامرین، اس کے سامنے 2 کیا ہے معاملے رکھے گا اور کہے گا کہ ان 2 میں سے تم ایک کام کرو، اما الرجوع، یا اپنی قسم سے رجوع کرو، یا کیا دو، طلاق دے دو۔ فإن فعل أحدهما، اگر وہ ایک کام کر لیتا ہے تو درست، وإلا حبسه، وگرنہ اسے قید میں ڈالے گا، وضيق عليه في المطعم والمشرب، اور کھانے پینے میں اس کے اوپر تنگی کرے گا، حتى يختار احدهما، یہاں تک کہ وہ کیا ان دونوں میں سے ایک کو اختیار کر لے، یا رجوع کر لے اپنی قسم سے یا طلاق دے دے۔ ولا يجبره على احدهما معینا، ایک کو معین کر کے جبر نہیں کر سکتا، اختیار اسے دینا پڑے گا 2 کاموں میں سے ایک کے اوپر۔ وَإِنِ امْتَنَعَ عَنْ كَلَيْهِمَا، اگر وہ ان دونوں کاموں سے انکاری ہو کہ دونوں کام نہیں کروں گا، تو طلقہ الحاکم، تو حاکم شرع جو ہے وہ اس کی خاتون کو کیا ہے طلاق دے دے گا۔ وَلَوْ طَلَّقَ، اگر جو ہے وہ طلاق دیتا ہے حاکم شرع، تو وقع طلاق رجعیًا أو بائنًا علی حسب اختلاف الموارد، تو یہاں پہ جو طلاق ہے وہ رجعی بھی واقع ہو سکتی ہے اور بائن بھی ہو سکتی ہے، علی حسب اختلاف الموارد، ہی طلاق کے موارد کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ کہاں پہ رجعی بنتی ہے اور کہاں پہ بائن بنتی ہے۔ یعنی پیچھے یہ بیان کیا تھا کہ حاکم شرع کا طلاق دینا طلاق بائن ہوتا ہے، وہاں پہ رجوع کا آپشن نہیں ہوتا، لیکن ایلا والے مسئلے میں کہتے ہیں کہ اگر حاکم شرع طلاق دیتے ہیں تو یہ طلاق رجعی بھی ہو سکتی ہے اس کے موارد کے اعتبار سے۔ اذا عجز المعلی عن الوطء، اگر جو معلی ہے جس نے ایلا کی ہے وہ جمع کرنے سے عاجز آ گیا، قسم بھی کھا لی اور بعد میں کوئی ایسا اس کا مسئلہ بنا کہ وہ جمع نہیں کر سکتا، تو اب وہ رجوع کیسے کرے جی اپنی قسم سے؟ کہتے ہیں کان رجوعہ باظہار العزم علی الوطء علی تقدیر القدرت علیہ، تو اس کا رجوع کیسے ہوگا کہ وہ اظہار کرے کس بات کا، کہ العزم علی الوطء، کہ اس کا ارادہ ہے جمع کرنے کے اوپر، کب، علی تقدیر القدرت علیہ، کہ اگر اسے جمع کے اوپر قدرت مل گئی۔ المشہور بین الفقہاء رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، فقہاء کے درمیان مشہور یہ ہے کہ یہ جو 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے حاکم شرع کی طرف سے، کہ یہ جو 4 مہینے ہیں، التي ينظر فيها المعلی، جس میں معلی کو مہلت دی جاتی ہے اور پھر اسے اس 4 مہینے کے بعد 2 کاموں میں سے ایک کے اوپر مجبور کیا جاتا ہے کہ جب وہ رجوع کر لے یا طلاق دے دے۔ یہ 4 مہینے کب سے شروع ہوتے ہیں؟ مشہور فقہا کا یہ نظریہ ہے کہ ان الاشہر الاربع تبدأ من حین الترافع الی الحاکم، کہ جس دن خاتون اپنا معاملہ حاکم شرعی کی طرف لے کر گئی ہے اسی دن سے 4 مہینے شمار کرنے ہیں، چاہے وہ 5-6 مہینے بعد لے کر گئی وہ معاملہ، لیکن جس دن حاکم شرع کے پاس کیس کیا ہے وہاں سے کیا ٹائم گنیں گے، یہ فقہا کا نظریہ ہے۔ وقیلہ، جبکہ فقہا کے مقابلے میں کیا ایک قول ہے، مشہور قول کے مقابلے میں، کہ من حین الالا، کہ جس دن اس نے قسم کھائی تھی وہاں سے کیا ہے ٹائم شمار کریں گے۔ فعلی ھذا، پس اس قیلہ والے قول کی بنیاد پہ کیا نتیجہ نکلے گا،
کہ لو لم ترافع، اگر خاتون نے اپنا معاملہ پیش نہیں کیا حاکم شرع کو، حتی انقضت المدت، حتیٰ کہ یہ 4 مہینے کی مدت گزر گئی، تو الزمہ الحاکم باحد الامرین من دون امہال و انتظار مدت، اب مدت گزر گئی پھر جا کے کیا اس نے معاملہ پیش کیا، تو پھر اب حاکم شرع دوبارہ سے 4 مہینے نہیں دے گا، بلکہ الزمہ الحاکم، حاکم شرع کیا ہے اسے 2 کاموں سے ایک اوپر الزام کرے گا، ضروری قرار دے گا، من دون امہال، بغیر مہلت دیے اور بغیر کسی مدت کا انتظار کیے، یہ قیلہ والا قول ہے۔ صحیح سیستانی کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ولا تترک مراعات مقتضی احتیاط فی ذالک، اس میں جو احتیاط کا تقاضا بنے اس کو آپ پورا کریں، یعنی دوبارہ سے کیا 4 مہینے کر لیں احتیاطاً، تو یہ بات کیا زیادہ احتیاط کے قریب ہے اور احتیاط واجب ہے۔ اذا اختلف فی الرجوع والوطء، میاں بیوی کا اختلاف ہو گیا کہ آیا اس نے اپنی قسم سے رجوع کر لیا ہے اور جماع کیا یا نہیں کیا، فدعاہما المؤلی، مؤلی نے ان دونوں باتوں کا دعویٰ کیا ہے کہ میں نے رجوع بھی کر لیا اپنی قسم سے اور جماع بھی کر دیا ہے، وہ انکرت ہے، یا خاتون اس کی انکاری ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کی قسم پہ باقی ہے، فالقول قولہ بیمینہ، تو یہاں پہ کس کا قول مقدم ہوگا، شوہر کا قول مقدم ہوگا، اور وہ اپنے قول کے اوپر کیا یمین قسم کیا کہے گا، جیسے قسم کہے گا اس کی بات مان لی جائے گی۔ یزول حکم الإیلاء بالطلاق البائن، ایلاء کا حکم بھی یہاں پہ طلاق کے بائن سے کیا ہے ختم ہو جاتا ہے، جیسے زہار کا حکم ختم ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ عَقَدَ عَلَيْهَا فِي الْعِدَّةِ، اگرچہ وہ کیا کر لے خاتون کے اوپر عقد کر لے عدت کے دوران، بخلاف طلاق رجعی، یعنی اگر طلاق بائن ہوتی ہے تو پھر تو یہ کیا ہے حکم زائل ہو سکتا ہے یہاں پہ، یعنی طلاق بائن دے گا اور عدت کے دوران شادی کر لے گا تو دوبارہ کفارہ شفارہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن طلاق رجعی میں ایسا نہیں ہوگا۔ فإنه وإن خرج به من حقها، اس طلاق رجعی کے ذریعے سے خاتون جو ہے وہ یہ جو مرد ہے وہ خاتون کے حق سے خارج ہو جائے گا، یعنی اس نے طلاق رجعی دے دی، یہ کہہ رہے ہیں میرے اوپر واجب تھوڑی ہے کہ میں رجوع کروں، طلاق جو دی ہوئی ہے، تو اس صورت میں کیا ہے فلیس لها المطالبہ بالترافع للحاکم، تو اب طلاق رجعی کے دوران تو خاتون کے پاس یہ حق کی نہیں ہے وہ مطالبہ کرے، حاکم شرع کے پاس جائے اور مطالبہ کرے، لیکن لا یزول حکم الإیلاء، لیکن یہاں پہ ایلاء کا حکم باقی رہے گا، یعنی جب بھی اگر وہ طلاق رجعی کی عدت کے دوران اگر جماع کرے گا یا کچھ کرے گا تو کفارہ وغیرہ تو آئے گا، علم بانقضاء عدت، یا حکم الٰ کب ختم ہوگا کہ جب اس کی عدت کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی، فلو راجع فی العدت، اگر اس نے اس خاتون کی طرف رجوع کر لیا عدت کے دوران ہی، تو عاد الی الحکم الاول، تو اب یہ جو پہلے والے الٰ کا حکم ہے نا اس کی طرف یہ واپس پلٹ جائے گا، یعنی طلاق دے دی طلاق رجعی سے رجوع کر لیا، اب دوبارہ بیوی بن گئی تو اب دوبارہ الٰ کا حکم آ جائے گا، دوبارہ الٰ کا حکم آئے گا، جماع پھر نہیں کر رہا تو فلها المطالبۃ بحقها، تو خاتون کیا ہے اپنے حق کا مطالبہ کرے گی اور حاکم شرع کے پاس کیا اپنا کیس لے کر جائے گی۔ متى وطأ الزوج بعد الإیلاء، جب ایلاء کے بعد شوہر اس کے ساتھ جماع کرے گا تو لازمتہ الکفارۃ، تو اس کے اوپر کیا کفارہ دینا واجب ہوگا، سواء کان فی مدت تربص، چاہے یہ وطی کرنا مدت تربص میں ہو، یعنی انتظار اور مہلت کی مدت جو اسے حاکم شرع کی طرف کیا دی گئی ہے، او بعدہا، یا مدت تربص کے بعد ہو، او قبلہا، یا مدت تربص سے پہلے ہو، لو جعلناها من حین المرافعہ، اگر مدت ہم کیا قرار دیں مرافعہ سے قرار دیں، جس دن وہ رجوع کیا اس نے بھی مدت تربص شروع ہو رہی ہے، اس سے پہلے تو مدت ہے ہی نہیں، تو سب صورتوں میں جب بھی جماع کرے گا حاکم شرع کے کہنے پہ کر لے پھر بھی کیا کفارہ تو دینا پڑے گا، اس کی وجہ کیا ہے کہ لأنه حنس الیمین علی کل حال، ہر صورت میں وہ کیا اپنی قسم توڑے گا، وَإِنْ جَازَ لَهُ هَذَا الْحَنْث، اگرچہ اس کے لیے یہ قسم توڑنا کیا جائز ہے، حرام کام نہیں ہے قسم توڑنا، بل واجب، بلکہ واجب ہوتا ہے قسم توڑنا، بعد انقضاء المدت، جب مدت گزر جائے 4 مہینے کی، اور وہ مطالبتها، اور خاتون بھی مطالبہ کر رہی ہو، وَأَمَرَ الْحَاكِمُ بِهِ، اور حاکم بھی اسے کیا حکم دے رہا ہو، تو یہ واجب ہو جاتا ہے قسم توڑنا، حاکم بھی اسے کیا ہے امر دے رہا ہو کہ تخیراً بینہ، کہ بین الحنث سے کہ وہ اپنی قسم توڑے یا کیا ہے طلاق دے، تو اس صورت میں کیا قسم توڑنا واجب ہے لیکن کفارہ رہے گا، وَبِهَذَا تَمْتَازُ هَذِهِ الْيَمِينُ عَنْ سَائِرِ الْأَيْمَانِ، اور اسی خصوصیت کی وجہ سے یہ جو قسم ہے وہ باقی قسموں سے کیا ہے جدا ہو جاتی ہے، کہ باقی قسموں کو توڑنا حرام ہوتا ہے
جائز نہیں ہوتا، جبکہ اس قسم کو توڑنا کیا واجب ہو جاتا ہے اور جائز ہوتا ہے۔ کمانہ تمتاز و غیرہ، جیسے کہ یہ والی جو ایلا والی قسم ہے یہ اپنی دیگر قسموں سے جدا ہوتی ہے کس بات میں کہ بأنہ لا یعتبر فیہا، کہ اس کے اندر وہ شرائط نہیں معتبر ہوتی کہ ما یعتبر فی غیرہا، کہ جو اس یمین کے علاوہ باقی قسموں میں معتبر ہوتی ہیں۔ وہ کون سی شرائط ہیں کہ من کون متعلقہ راجحا شرعاً، کی قسم اس بات کی کیا ہے کہ جو چیز کیا ہو شرعی طور پہ راجح ہو، شریعت اس کو اچھا سمجھتی ہے، اس کی قسم کیا ہے، یا او کونہ غیر مرجوع شرعاً، یا جو ہے وہ شرعی طور پہ وہ مرجوع نہ ہو، ممنوع نہ ہو، مکروہ نہ ہو، ما رجحانی بحسب الاغراض الدنیویہ، لیکن کم از کم کیا ہے دنیاوی اور جو عقل مند لوگوں کی غرض اور مقصد ہوتا ہے اس کے اعتبار سے رجحان ہی وہ کام ایسا ہونا چاہیے کہ جو اچھا شمار ہو۔ اب اشتمالی علی مصلحۃ دنیویۃ شخصیہ، یا وہ کام ایسا ہو کہ جس کے اندر کیا ہے کوئی دنیاوی اور اس کی اپنی کیا ہے کوئی فائدہ کیا ہے اس کے اندر پوشیدہ ہو، تب وہ قسم کھا سکتے ہیں۔ تو باقی قسمیں ٹھیک تبھی ہوتی ہیں کہ جب اس کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، چاہے دنیا کا یا آخرت کا، اور شرعی طور پہ ممنوع نہ ہو۔ جبکہ الہ والی جو قسم ہے یہ تو حرام کام کی بھی قسم اس میں آ جاتی ہے کہ بیوی راضی نہیں ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ یہ جماع کو ترک کرے، پھر بھی یہ کہے تو یہ کیا ہو جاتی ہے، کیونکہ الہ کے اندر کیا وہ والی شرائط موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ اذا آل من زوجته مدتا معینتا، ایک بندے نے جو ہے وہ الہ کر لیا اپنی بیوی سے خاص مدت کے لیے، فدافع عن الرجوع والطلاق، اور رجوع سے بھی انکاری ہو گیا، طلاق سے بھی انکاری ہو گیا، الی ان انقضت المدہ، جہاں تک کہ وہ مدت گزر گئی، ٹھیک ہے۔ فرض کریں اس نے کہا تھا کہ 6 مہینے تک میں جماع نہیں کروں گا، تو 6 مہینے تک انہیں رجوع بھی نہیں کیا، طلاق بھی نہیں دی، 6 مہینے گزر گئے، تو لم تجب علیہ الکفارہ، تو اس کے اوپر کیا کفارہ واجب نہیں ہوگا، قسم پوری اس نے کر لی اگرچہ گناہ گار ہوگا اگر بیوی راضی نہیں تھی۔ وَلَوْ وَطَأَهَا قَبْلَهُ، اگر اس مدت کے گزرنے سے پہلے جماع کرے گا نا، جو اس نے جس مدت کی قسم کھائی ہے، پھر وہ قسم ٹوٹے گی اور لازمت ہو الکفارہ، اس کے اوپر کیا ہو جائے گا کفارہ واجب ہو جائے گا۔ لا تتکرر الکفارۃ بتکرر الیمین، یمین کے تکرار سے، یعنی 2-3 دفعہ قسم کھائے تو کفارہ کیا ہے تکراری نہیں ہوتا، ظہار میں تکراری ہو جاتا ہے، یہاں پہ تکراری نہیں ہوتا۔ کب؟ اذا کان زمان المحلوف علی ترک الوطء فیہ واحدا، کہ جو وہ زمانہ کہ جس زمانے کے اندر اس نے قسم کھائی ہے کہ وطء فیہ، کہ اس زمانے کے اندر، فیہ فی ھذا الزمان، کہ اس ٹائم کے اندر وہ کیا کرے گا جماع نہیں کرے گا، وہ ٹائم ایک جیسا ہے، یعنی 6 مہینے فال کر، وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی سے لے کر 6 مہینے تک جماع نہیں کروں گا، دوبارہ بھی یہی کہا 6 مہینے تک، مدت نہیں بڑھا رہا، ایک ہی مدت ہے، تو اس کا جتنا تکرار کرتا رہے یمین کیا تکراری نہیں ہوگی، وہ ایک ہی رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو کفارہ بھی کیا ایک ہی رہے گا یہاں پہ۔ اچھا، کتاب اللعان ہے، لعان کا مطلب کیا ہے ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھیجنا، اللعان و مباحلۃ خاصہ، یہ لعنت جو ہے وہ میاں بیوی بھیجتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اور یہ تب اس کی باری آتی ہے کہ جب شوہر نے جو ہے وہ بیوی کے اوپر الزام لگا دیا، بیوی کے اوپر الزام لگا دیا کہ تمہارے جو ہے وہ تعلقات ہیں کسی دوسرے مرد کے ساتھ، اور تم نے جو ہے وہ زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ اب جیسے ہی یہ الزام لگائے گا تو شریعت تو کیا لے گی، اس سے گواہ لے گی کہ تم 4 گواہ کیا لے کر آؤ، اگر یہ گواہ لے کر نہیں آتا تو شریعت اس کے اوپر کیا ہے قذف، حد قذف جاری کرے گی، حد قذف یعنی تہمت لگانے کی جو حد ہے، 80 کوڑے تو کم از کم کیسے پڑیں گے۔ بیوی نے کہا کہ اس نے میرے اوپر الزام لگایا کہ جو ہے وہ میرے کسی دوسرے مرد کے ساتھ تعلقات ہیں، اور یہ اپنے الزام کو جو ہے وہ شرعی گواہوں کی صورت میں ثابت بھی نہیں کر سکتا، تو اب کیا ہوگا جی، بیوی نے کہا کہ اس کو تہمت کی سزا کا میں مطالبہ کرتی ہوں، تو شریعت اسے کیا دے گی 80 کوڑے کی سزا دے گی، حد قذف۔ اس کے پاس اس حد سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ یہ بیوی کے اوپر کیا لعنت بھیجے، اور اس لعنت بھیجنے کا خاص طریقہ ہے، حاکم شرعی کے پاس جاتے ہیں، اس کے باقاعدہ عربی کے الفاظ ہیں، باقاعدہ اس کے گواہ ہوتے ہیں، اور اس میں باقاعدہ اس نے لعنت بھیجنی ہوتی ہے کہ یہ میں سچا ہوں اپنی بات میں اور یہ جھوٹی ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، وہ الفاظ آگے ہیں گے۔ تو جیسے یہ لعنت بھیجے گا بیوی کے اوپر، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کے اوپر حد کیا ہو جائے گی، معاف ہو جائے گی، حد معاف ہو جائے گی، اور ادھر سے نتیجہ کیا نکلے گا، بیوی اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، اب کبھی بھی یہ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکے گا۔ یہ یہاں پہ مسئلہ آتا ہے، اور دوسرا لعان کی باری وہاں پہ آتی ہے کہ جب یہ کہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ کسی اور کا کیا بچہ ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ آج کل کے زمانے میں چلے ڈی این اے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، اس زمانے میں جو ہے وہ، یا آج کل کے زمانے میں بھی ٹیسٹ وغیرہ نہیں کراتے، تو یہ لعان کا کیا سسٹم آئے گا، اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے اور یہ ثابت نہیں کر سکتا
تو اس کی ذمہ داری کیا ہوگی کہ یہ اگر بچنا چاہتا ہے حد سے، 80 کوڑوں سے بچنا چاہتا ہے تو یہ کیا کرے؟ لان کرے۔ اگر لان نہیں کرتا تو پھر تو اس کو ظاہری بات ہے جیل میں ڈالا جائے گا اور کوڑے کیسے لگائے جائیں گے۔ تو یہ کیا ہے لعان کا کیا کنسیپٹ ہے بنیادی طور پہ؟ کہتے ہیں کہ اللعان و مباہلۃ خاصہ، یہ خاص قسم کا مباہلہ ہے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرنا، اور یہ کس کے درمیان ہے؟ بین الزوجین، میاں بیوی کے درمیان۔ اثر ہوا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ دفع و حد، یا تو حد کو اس سے دفع کیا جاتا ہے۔ حد کون سی؟ حد قذف، تہمت کی جو حد ہوتی ہے، یہ ایک تہمت کی حد کو، یعنی اگر بیوی نے الزام لگایا تو وہ دور کرے گی، شوہر نے لگایا۔ اور نفی ولد، یا جو نفی ولد کی حد ہے اس کو کیا، ہاں اثر ہوا دفع حد، نہیں اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ حد کو دور کیا جائے گا، اور نفی ولد، یا بچے کی نفی کی جائے گی، یعنی بچے کی کیا نفی ہو جائے گی اگر یہ لعان کرے گا۔ وہ یثبت فی موردین، پاس اس کے دو مورد ہو گئے، دو مورد میں آئے گی، بچے کی نفی کرنے کے لیے اور اپنے آپ سے کیا ہے وہ جو تہمت کی حد ہے اس کو کیا ہے ختم کرنے کے لیے۔ ہاں بچہ نہیں ہے، اور وہ ثابت بھی نہ کر سکے تو پھر لعنت بھیجے گا، لعنت بھیج دی تو بچہ بھی ثابت نہیں ہوگا اور بیوی بھی حرام ہو جائے گی، یہ سسٹم ہے۔ المورد الاول، پہلا مورد کیا ہے اس کی تفصیل آ رہی ہے آگے، کہ اذا رمى الزوج زوجته بالزنا، ہاں یہ ایک طرف سے ہے، دونوں طرف سے نہیں ہے، بیوی تہمت لگاتی رہی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جو ہے وہ شوہر نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو تہمت لگا دی کس کی؟ زنا کی، تو پھر کیا بنے گا؟ کہتے ہیں کہ لا یجوز للرجل، کسی بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ قذف زوجته ہی، کہ وہ اپنی بیوی کو تہمت لگائے زنا کی، مع ریبت، جب اسے شک پڑ جائے، شک کی صورت میں زنا کی تہمت نہیں لگا سکتا۔ ولا ما غلبت الظن ببعض الاسباب المریبہ، اور نہ یہ تہمت لگا سکتا ہے جب اس کا ظن غالب ہو جائے ان بعض اسباب کی طرف کی وجہ سے، کہ جو اسباب کیا ہوتے ہیں شک ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ ولا بالشیاع، اور نہ ہی کیا شہرت کی وجہ سے، بات پھیل گئی مشہور ہوگی پھر بھی زنا کی تہمت نہیں لگا سکتا۔ ولا بخبار شخص ثقۃ، اور نہ ہی کسی قابل اعتماد بندے کی خبر سے یہ کیا لگا سکتا ہے؟ تہمت لگا سکتا ہے، یعنی شرعی طور پہ تہمت لگانا کیا ہے؟ گناہ ہے، چاہے اس کے لیے شہرت ہو جائے، سکہ بندے نے آ کے گواہی دی، اس کو ظن ہو جائے، جو بھی صورت ہے۔ نام یجوز و مال یقین، لیکن اگر اسے 100% یقین ہو گیا تو پھر تو کیا جائز ہے، پھر یہ کہہ سکتا ہے کہ تم نے زنا کی، کیونکہ اسے یقین ہو گیا 100%۔ ولیکن لا یصدق، لیکن یقین کی صورت میں اس کی تصدیق ہم نہیں کر سکتے کہ اس نے کہا ہے کہ میری بیوی نے زنا کیا تو ہم کہیں ٹھیک ہے یہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، نہیں ہم تصدیق نہیں کر سکتے۔ اذا لم تعترف به الزوجہ، جب تک بیوی کیا ہے اس کا اعتراف نہ کرے، بیوی انکاری ہے اور یہ تہمت زنا کی لگا رہا ہے تو ہم کیا ہے اس بندے کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اور ولم تکن لہ بینۃ، اس کے پاس کیا بینہ بھی نہیں ہے، شرعی گواہ بھی نہیں ہے، بینہ گواہ بھی نہیں ہے، بیوی بھی انکاری ہے، اس کو یقین ہے، اس کے لیے تہمت لگانا جائز ہے، لیکن ہم جو ہے وہ اس کی بات پہ یقین نہیں کر سکتے اور اس کی بات کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ اچھا تصدیق نہیں کی جائے گی، یہ اور اگلا مرحلہ بھی ہوگا، بل یحد حد القذف، بلکہ اس کو حد لگائی جائے گی، قذف تہمت لگانے کی جو حد ہے وہ اس کے اوپر جاری کی جائے گی۔ کب؟ مع مطالبتہا، کہ جب خاتون اس کا کیا کرے؟ مطالبہ کرے، خاتون نے مطالبہ کیا کہ اس نے میرے اوپر زنا کی تہمت لگائی ہے اور گواہ اس کے پاس ہیں نہیں، تو اس کو کیا لگیں گے؟ کوڑے لگیں گے۔ الا، مگر کب اس کو حد نہیں لگے گی؟ الا اذا اوقع اللعان، مگر یہ کہ یہ واقعہ کر دے اس لعان کو، یا لعان واقعہ ہو جائے، نہیں اوقع اللعان، یہ اس لعان کو واقعہ کر دے، یا الجامع لشروط العطیت، کہ جس کے اندر تمام وہ شروط کے آنے والی پائی جاتی ہوں، تو فیدرأ عنہ الحد، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس بندے سے کیا ہے؟ حد کو ہٹا دیا جائے گا۔ یدرأ یا فیدرأ عنہ الحد، اس سے جو ہے وہ حد کیا ہے؟ ہٹ جائے گی۔ کون سی حد؟ وہ جو حد قذف ہے، کوڑے لگانے کی جو حد ہے وہ کیا ہے؟ اس سے پھر ہٹا دی جائے گی۔ یشترط فی ثبوت اللعان بالقذف، یہ جو لعان ہوتا ہے قذف کی وجہ سے، ایک بندے نے قذف یعنی تہمت لگائی، لعان کے ثابت ہونے میں یہ شرط ہوتا ہے کہ ان یدعی المشاہدۃ، کہ جو مشاہدہ کا کیا دعویٰ کرے، یوں تہمت لگایا کہ میں نے جو ہے وہ زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ فلا لعان فی من لم یدعیہا، بس جس نے مشاہدہ کا دعویٰ نہیں کیا اس کے اوپر کیا لعان نہیں ہوگی۔ ومن لم یتمکن منہا، اور اسی طریقے سے وہ بندہ جو مشاہدہ کا دعوی نہیں کر سکتا، ممکن نہیں ہے اس کے لیے،
وہ کون ہے؟ کل عامہ، جیسے کہ نابینا ہے. فیحدان معدم البینت، تو پس یہ جو دو بندے ہیں، کون سے دو بندے؟ کدھر گیا جی؟ ہاں، یشترط فی ثبوت اللعان بالقذف ان یدعی المشاہدۃ فلا لعان فی من لم یدعیہا، پس لعان نہیں ہوگا، یعنی لعان کا مورد نہیں آئے گا کہ جو کس کا دعویٰ نہ کرے؟ مشاہدے کا دعویٰ نہ کرے. کہہ رہا ہے کہ تم نے زنا کیا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ من لم یتمکن منہا، اور جس سے کیا دیکھنا ممکن نہ ہو. اعمى، شور کا نابینا ہے لیکن اس نے کہا کہ مجھے یقین ہے تم نے زنا کیا، لیکن وہ دیکھنے کا دعوی نہیں کر سکتا. تو فیحدان معدم البینۃ، ان کے اوپر حد قذف تو جاری ہو جائے گی اگر ان کے پاس گواہ نہیں ہے، لیکن لعان کا کیا مورد نہیں آئے گا، یعنی یہ پھنس جائیں گے. ان کو کوڑے ہمیشہ کیا ہے؟ لگیں گے. یہ کوڑے سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ کہیں بھی نہیں جا سکتے. تو یعنی کیا مطلب کہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوگا کہ جو بھی تہمت لگاتے ہیں زنا کی، وہ یہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ میں نے دیکھا ہے زنا کرتے ہوئے، یہ دعویٰ نہیں ہوتا. جب ان کا یہ دعویٰ نہیں ہے تو ہم کہیں گے تمہارا تو لعان کا مورد ہی نہیں بنتا، تمہیں تو سیدھے سیدھے کیا ہے؟ کوڑے لگیں گے. ٹھیک ہے. تو ایسے بندے کیا ہے؟ نہیں بچ سکتے حد سے. یعنی فیحدان، ان دونوں کو کیا حد لگائی جائے گی؟ جس کے پاس مشاہدے کا دعویٰ نہیں ہے یا جو مشاہدہ نہیں کر سکتا، اگر ان کے پاس گواہ نہیں ہے تو ان کو کیا ہے؟ حد قذف جاری ہو جائے گی. لعان کا یہاں پہ مورد ہی نہیں آئے گا. کما یشترط فی ثبوت ہی، جیسا کہ شرط ہے لعان کے ثابت ہونے میں کہ ان لا تکون له بینۃ علی دعواہ، کہ اس کے پاس اپنے دعویٰ کے اوپر گواہ بھی نہ ہو. فإن كانت له بینۃ، اگر اس کے پاس گواہ ہوئے تو تعین اقامتها لنفی الحد، تو یہاں پہ پھر اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ گواہ لے کر آئے حد کی نفی کرنے کے لیے. ولا لعان، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گواہ تو پیش نہیں کروں گا لیکن میں لعنت کرتا ہوں، نہیں. اب یہاں پہ لعنت کا کوئی مورد نہیں ہوگا. اگر گواہ ہیں تو گواہ کیا لے کر آنے پڑیں گے. اگر گواہ لے کر نہیں آتا تو پھر کیا ایسے حد لگ جائے گی اور لعان کی طرف نہیں جائیں گے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.